مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا ازدحام آیا، قیامت میں یہ روزہ یہی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ روزے کا 6 ادب ہے، کیسے کریں گے آپ؟ پہلا ادب، روزے میں ہے زبان کی حفاظت کیجئے، غلط نہیں بولنا ہے۔ روزے میں ہے آپ آنکھ کی حفاظت کیجئے، غلط نہیں دیکھنا ہے۔ روزے میں ہے آپ کان کی حفاظت کیجئے، غلط نہیں سننا ہے۔ روزے میں ہے آپ زنا سے بچنا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ روزے میں ہے آپ ہاتھ پاؤں سے ظلم مت کیجئے، روزہ برباد ہو جائے گا۔ آخری بات، جب افطار کھانے کا وقت ہو جائے، پانی پینے کا وقت ہو جائے، اذان کی صدا لگنے والی ہو مسجد سے، تو اس وقت یہ سوچئے کہ میرے پروردگار، صبح سے میں شام تک بھوکا رہا ہوں، اس روزے کو قبول کر لینا، اس روزے کو قبول کر لینا، میری مراد پوری ہو جائے گی۔ ڈرنا ہے کہ پتہ نہیں اللہ روزہ قبول کرے گا کہ نہیں۔ امید رکھنی ہے کہ محنت کیا ہے، اپنا کام روزہ رکھنے کا ہے، خدا کا کام قبول کرنے کا ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، 6 مسئلے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آپ ہوٹل والے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہوٹل نہیں کھولنا ہے، بند رکھنا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ جائے، آپ مسلمان ہیں، ہوٹل کو دن میں بند رکھنا ہے، چاہے اس میں گاہک ہندو آئے چاہے مسلمان آئے، لیکن رمضان کے احترام میں آپ کو ہوٹل بند رکھنا ہے۔ جو آدمی مسلمان ہو کر کے سب کے سامنے کھا رہا ہے، اس کی سزا عالموں نے لکھی ہے کہ اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ کتنا بڑا مجرم ہے کہ پوری دنیا، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی دن میں سب کے سامنے نہیں کھاتے ہیں، روزہ کا دن ہے، اور یہ مسلمان ہو کر کے کیا کہتا ہے، جب خدا سے چوری نہیں، دنیا سے کیا چوری، یہ سب کے سامنے کھا رہا ہے، روزے کا وقار مذاق اڑا رہا ہے، روزے کی توہین کر رہا ہے۔ عالموں نے لکھا اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ اگر سرکاری عدالت ہوتی، اسلامی حکومت ہوتی، تو یہ آدمی قتل کر دیا جاتا۔ یہ روزے کا مذاق اڑا رہا ہے، روزے کی توہین کر رہا ہے، رمضان کی توہین کر رہا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، روزہ رکھتے ہیں، غیبت نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے غیبت کیا، روزہ رکھا، یہ روزہ ادا ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ اگر قبول کرانا چاہتے ہیں تو روزے کی حالت میں آپ کو غیبت چھوڑ دینی ہے۔ ایک اہم بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب آپ روزے میں ہیں تو گرگرا نہیں کرنا ہے، منہ میں پانی لے کر کے گر گر نہیں کرنا ہے۔ کیا پتا پانی کا قطرہ حلق کے نیچے اتر جائے، آپ کا روزہ خراب ہو جائے، اس لیے گرگرا نہیں کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں اس کا اہتمام اس کی احتیاط ہو۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب سحری کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو آذان ہوتی ہے، ہاتھ میں گلاس ہوتا ہے، آذان ہو رہی ہے مسجد میں اور ہاتھ میں گلاس ہے، آدمی آدھا پی چکا ہے، آدھا باقی ہے، تو کیا کہتا ہے کہ ابھی آذان باقی ہے، ابھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ مؤذن نے نہیں کہا ہے، آذان شروع ہوئی ہے، اس لیے سارا پی جاؤ۔ اگر آذان وقت پر ہوئی ہے، آپ سارا گلاس پی گئے، آپ کا روزہ نہیں ہوا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ وقت جب ختم ہوتا ہے تب آذان ہوتی ہے، آپ نے گلاس کے پانی کو پیا، روزہ آپ کا نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ اس لیے جیسے ہی اذان کی صدا لگے، ہاتھ میں گلاس ہے چھوڑ دیجئے، منہ میں لقمہ ہے نکال دیجئے، ہاتھ میں گلاس ہے چھوڑ دیجئے، چونکہ وقت ختم ہو چکا، تب اذان ہوئی ہے۔ اگر آپ نے یہ بھول کیا کہ اذان ادھر مکمل ہوتی رہی اور آپ ادھر کھاتے رہے، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ دھیان دیں گے، مکمل دھیان دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پانی پی کر کے روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوٹھی پر چڑھ کر کے روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، کوٹھی پر چڑھ کر کے روزہ رکھنے والے کو دیکھیے، دھیان دیجیے گا۔ میں سنا رہا ہوں، 2 مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے سنا تھا جو چاند کو دیکھتا ہے اس پر روزہ فرض ہو جاتا، میں چاند کو دیکھوں گا ہی نہیں، میرے اوپر روزہ فرض ہوگا ہی نہیں۔ چاند کو دیکھتا ہے اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، جو چاند کو نہیں دیکھتا اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اس نے قسم کھا لیا میں چاند دیکھوں گا ہی نہیں۔ جنگل میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، جنگل میں پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھا، سوچا کہ پانی ہے، وہاں جا کر کے طہارت حاصل کر لے۔
پانی کے قریب جیسے ہی پہنچا تو وہاں چاند نظر آ گیا، پانی میں چاند نظر آ گیا، تو کہتا دھت تیری کہ ساری محنت میری برباد ہو گئی، چاند تو مجھ کو دیکھ لیا، چاند کو میں نے دیکھ لیا، روزہ فرض ہو گیا۔ تو چاند سے کہتا ہے وہاں کیا کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، آجا آنکھ میں گھس جا، آنکھ میں گھس جا، تیری وجہ سے روزہ فرض ہو گیا۔ ایک آدمی نے سحری کے لیے دودھ رکھا تھا، بلی آئی اور پی کر کے 9-11 ہو گئے، خدا سے کہتا ہے کہ اب رکھوا کس سے روزہ رکھواتا، جب میرے دودھ کی تو نے حفاظت نہیں کیا تو تیرا روزہ نہیں رکھوں گا، جب تو نے میرے دودھ کی حفاظت نہیں کیا تو تیرا روزہ نہیں رکھوں گا۔ اللہ کے بندے، چاقو پر تربوز گرے یا تربوز پر چاقو گرے، نقصان تربوز کا ہے کہ نہیں ہے؟ اپنا ہی نقصان ہے، اس لیے روزہ رکھنا ہے، ادب کے ساتھ رکھنا ہے، امید کے ساتھ رکھنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بہت اچھا جلسہ چل رہا ہے، بہت پیارا جلسہ ہے۔ مبارک ہو ڈھال ہوگا روزے داروں کی، یہ سرمایہ بھی اپنا کیسے آڑے وقت کام آیا، ہدایت کے صحیفے سب کے سب اس ماہ میں اترے، اسی ماہ مبارک میں کلاموں کا امام آیا، اسی میں رات ایک آئی ہزاروں ماہ سے افضل، اسی میں رات آئی، اسی میں رات ایک آئی، اسی میں رات ایک آئی ہزاروں ماہ سے افضل، کہ جس میں چشم رحمت سے بندوں کو سلام آیا، کہ جس میں چشم رحمت سے بندوں کو سلام آیا۔ رمضان کا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، 3 بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ رمضان میں گناہ کیوں ہوتا جبکہ شیطان قید ہے؟ نماز اللہ کے لیے تو پھر اللہ نے کیسے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ اور تیسری اور آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، چھوٹا سا بچہ بچپن میں ہے روزہ رکھ لیتا ہے، بچے کا باپ بچپن میں روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ یہ راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ دھیان سے سنیں گے۔ جلسہ بہت خوبصورت ہو رہا ہے، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے دل کی مراد پوری فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ رمضان میں شیطان قید ہے، پھر بھی گناہ ہو رہا ہے، تو کہا بڑا شیطان قید ہے، 58-54 آزاد ہے، اس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے۔ کہا شیطان قید ہے پھر گناہ ہو رہا ہے، کہا شیطان قید ہے نفس آزاد ہے، نفس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے۔ کہا نفس تو ٹوٹ جاتا ہے پھر گناہ کیوں ہوتا؟ کہا نفس کے اثر سے گناہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں لوہار ہوتا ہے، بھاتی چلاتا ہے، لوہا گرم ہوتا ہے بالکل لال سرخ ہو جاتا، بغل میں بالٹی ہوتی ہے، لوہا کو نکالتا ہے بالٹی میں رکھتا ہے، چھن سے لوہا بولتا ہے، لیکن جب لوہے کو بالٹی سے نکالا جاتا ہے اس پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو لوہا گرم رہتا ہے، جبکہ پانی سے نکلا اس کو ٹھنڈا ہونا چاہیے لیکن گرم رہتا ہے۔ کیوں؟ آگ کا اثر اس میں باقی ہے۔ 11 مہینہ گناہ میں گزرا، وہ اثر باقی رہ گیا، رمضان کا مہینہ آیا، شیطان قید ہے پھر بھی گناہ ہو رہا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، نماز اللہ کے لیے، تو اللہ نے روزے کے بارے میں فرمایا روزہ میرے لیے۔ اس کی پہلی وجہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، غیر نماز پڑھتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کے لیے، غیر دیوی دیوتا کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم قربانی دیتے ہیں اللہ کے لیے، غیر مسلم بلی دیتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے، ہم حج کرتے ہیں اللہ کے لیے، غیر مسلم تیرتھ جاتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے، لیکن ایک کام جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہم اپنے خدا کے لیے روزہ رکھتے وہ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ دوسری بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو جلسہ سنا رہا ہوں، آپ کو سننے میں مزہ آ رہا ہے، مجھ کو سنانے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن ایک کام ہے جس کو کرنے میں مزہ نہیں آتا، مزہ کرکرا جاتا ہے، جس میں مزہ نہیں آتا وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے میں مزہ نہیں آتا، بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، مزہ کرکرا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ تیسری بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا، اگر کوئی حج پر جائے دوسرا تعریف کرے تو ریاکاری ہو سکتی ہے، کوئی نماز پڑھے اور کوئی دیکھ رہا ہے ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ رکھے تو ریاکاری نہیں ہوتی، جس میں ریاکاری نہیں ہوتی وہ عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔
चौथी बात अगर आपको सुनेंगे, चौथी बात आपको सुनाऊंगा तो आपका दिल बहुत मजबूत होगा कि रोजे की हालत में बंदा क्या करता है, खाना छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है, बीवी से मतलब नहीं है। और मुसलमान क्या जानता है, अल्लाह पर उसका ईमान है कि खुदा खाता नहीं है, खुदा पीता नहीं है, खुदा को बीवी की हाजत नहीं है। जब रोजे की हालत में गौर किया जाए तो देखा जाता है कि खुदा का बंदा खुदा की नकल उतार रहा है, खा भी नहीं रहा है, पी भी नहीं रहा है, बीवी से मतलब नहीं है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, आप नमाज पढ़ करके आएंगे, फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। आप ज़कात दे करके खुदा के पास आएंगे, फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। आप हज करके खुदा के पास आएंगे, फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। लेकिन जब रोज़ा रख करके खुदा के पास आएंगे तो अल्लाह के हाथ से बदला मिलेगा, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। अब नुक्ते की बात सुनिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। छोटा बच्चा है 7 साल का, 8 साल का बच्चा है, शौक में रोज़ा रख लेता है, लेकिन 55 साल का बूढ़ा है, हिम्मत हार करके बैठ गया, रोज़ा नहीं रखता। वो छोटा बच्चा रख लेता है, ये बूढ़ा बच्चे का बाप क्यों नहीं रखता?